وابتغوا من فضل اللہ. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو. جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا دھمانا چھوڑ کر، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے. مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں. کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے، اللہ ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے، اللہ اس طریقے سے کریں گے. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے. اللہ جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ، اللہ. ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں، شام کو کھانا کہاں سے آئے گا، اللہ. ہم نے کہا سن لیا اللہ، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ. اللہ دے گا، اللہ. مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں، اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلامی دشمنی ہے. یہ اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو؟ اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے، لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو. حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو. سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں. یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں،
یہ سادھو نہیں ہے. سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو, غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس سادھو کی پریبھاشا میں, اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, سب کچھ تھا. آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر, کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں, کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7. آپ نے 1 حصہ لے لو گے, 2 حصہ لے لو گے, 3 حصہ لے لو گے, اور کیا, یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے. کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو. کتنے اونٹ؟ 100. اور اونٹ نہیں, سرخ اونٹ. عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا, بہت مہنگا ہوتا ہے. جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے, بڑھ جاتی ہے. 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ. ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے. ہم نے کہا چلیے ہوگا, لکھا ہوگا, چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے, کھال میں تمہیں دے دوں گا. میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے. کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی, 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں, محمد لکھا ہے, 2.5 لاکھ کا بکرا ہے. میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے, بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے, 12,000 میں ہمیں دے دے. کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی. اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی, محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت, جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت. میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو. اور لکھا ہوتا نہیں ہے, وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے. بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا, اس پر تشدید بنی ہوگی, پھر اس پہ خا الف ہوگا, پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا, لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ, حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے. الف, یہ الف ہو گیا نا, اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا, پھر ایک اور لام ہوا, پھر یہ اس کے اوپر کا الف, اور یہ ہے. تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا, اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا, اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے, اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے, اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے. کیوں؟ میری بیٹی آئے گی, میری بہن آئے گی, میرے رشتہ دار آئیں گے. دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی
قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو, 12 کو نہیں کر سکتے ہو, 13 کو نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے. کل ایام التشریق ذبح, ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی. آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100, اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا. آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر, چٹائی پر. جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی, جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا, مسہری مل گئی, بستر مل گیا. شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی, چلنے کی سٹائل بدل گئی. جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے, اب بائک پہ چل رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں, 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے, اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں. رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیرے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چبھتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکیرا تھا, اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں, تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا, تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا, وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا, آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی, وہ تو کافی چبھ رہا تھا, کافی گڑ رہا تھا, میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو, جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ. بستر کو اکھیرا رہنے دو, میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو, میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو. جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا, اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ, میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے, رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی سٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں
नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, आय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, आय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। आय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, आय अल्लाह के रसूल, आप तो नरम यहूद और नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, और आप जो है ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं, नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लवित्तखज़ना लकवतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा, नहीं नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, सस्ताता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। नहीं नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, ये नरम गरम बिस्तर इन यहूद और नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधुत मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, अष्टो गुणा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहाँ का माहौल है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे,
کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے, دروازے کو دستک دی, اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم, لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے, سلامتی ہو, بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر, برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا, مختصر, چونکہ آپ کم بولتے تھے, آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم, موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم, تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو, میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا, عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں, آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں, میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں, میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے, غلط کیا, جاؤ معافی مانگو تم. میرے پیارے ساتھیو, تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے, ضرورت کے تحت بولیے, کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک, نماز کا ٹائم ہوا, مسواک کیا, پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے, اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے, اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے, کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں, تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی, کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک منہ, ایک زبان, اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری. تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا, کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا, کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا, زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت
ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے، اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو۔